بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کے اجلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ سول ٹی وی پر انجمن ادب اردو کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس کے شروع میں سول کے بانی ابوالحسن نقوی سول ساتھیوں سے پیش لفظ کے عنوان سے باتیں کرتے ہیں۔ نقوی صاحب تشریف لائیے۔ جگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی۔ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اچھل پچھل کر کے رکھ دیا ہے، اور دوسری طرف پھر اقبال ہی کی آواز آتی ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی جہان نو پیدا ہو رہا ہے اور یہ عالم پیر مر رہا ہے؟ کیا تعمیر کے لیے تخریب ضروری ہے؟ آئیے اقبال کی دعا میں تو شریک ہو جائیں۔ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اور علامہ نے اپنی دعا میں یہ بھی فرمایا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے نوجوان ہمارے مقابلے میں بے حد ذہین اور لا انتہا زیرک ہیں۔ ایک ڈیجیٹل کلچر باقاعدہ وجود میں آ رہا ہے۔ ارتقاء کا تقاضا بھی یہی تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے بچپن میں جب بچے کم عقلی کی باتیں کرتے تھے تو انہیں بھولا بھالا اور معصوم کہا جاتا تھا۔ معصوم نہیں تھے، عقل کی کمی تھی۔ اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کی کمی تھی، اور عقل جو ہے وہ نسلاً بعد نسلاً نہایت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ گزشتہ روز کے نومولود سے زیادہ ذہین ہے، اور کل جو بچے پیدا ہوں گے وہ آج کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوں گے۔ روز ازل سے آج کے دن تک ترقی کا یہی عمل جاری ہے۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے، پیر شدی بے آموز۔ یہ کہاوت مجھے جی جان سے پسند ہے۔ پیر شدی بے آموز، بڈھے ہو گئے ہو، اچھا تو پڑھنا شروع کر دو، سیکھنا شروع کر دو۔ بے آموز کا مطلب ہے سیکھنا۔ تو مفہوم اس کہاوت کا یہ ہے کہ ہر حالت میں سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ ایران والوں کی یہ کہاوت نہایت ولولہ انگیز ہے، اور یہ ضرب المثل بوڑھے لوگوں میں ولولہ پیدا کرتی ہے۔ جبکہ بر عظیم پاک و ہند میں مثل مشہور ہے کہ بڈھے طوطے پڑھا نہیں کرتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ہے، وہ طوطا نہیں ہے۔ مگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عمر میں یقیناً سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ انسان ہر عمر میں سیکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے قریبی رشتے کے چچا سید ایوب حسین جعفری، جس دن وہ اسکول ٹیچر تھے اور جغرافیہ پڑھاتے تھے، تو جس دن وہ ریٹائرمنٹ ان کو ہوئی، وہ اسکول والوں سے مل کے گھر آئے، اور سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ ایک کتاب پہلے سے خرید کے رکھی تھی کہ گھر بیٹھے عربی کیسے سیکھی جا سکتی ہے۔ تو وہ ہمارے ایوب چچا نے وہ پڑھنا شروع کی، اور میں دیکھتا تھا کہ روز صبح وہ سیر کرنے کے لیے نکلتے تھے، بالکل سورج کی کرن بھی نہیں پھوٹی ہوتی تھی، تو وہ کتاب ہاتھ میں ان کے ہوتی تھی، اور وہ اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، عربی سیکھ رہے ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ 5 سال کے اندر جب وہ 60 سال کے ہوئے تو وہ عربی کے اچھے خاصے عالم ہو چکے تھے۔ تو دیکھیے یہ بے شمار مثالیں ہیں، اور بس میرا تو یہی آپ سے مجھے ایک اور بوڑھا شخص یاد آ گیا، مولانا عبد الماجد دریابادی۔
جب 70 سال کے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں عبرانی زبان سیکھوں گا. لوگ اپنا منہ پھیر کے ہنسنے لگے، لیکن وہ باز نہیں آیا، برابر پڑھتے رہے. ٹھیک ہے، وقت نے ان کو مہلت نہیں دی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا عزم کیا تھا. تو اب میں آپ کی ملاقات اپنے استاد محترم سید احمد حسن صاحب سے کراتا ہوں. یہ یہاں تشریف فرما ہیں. یہ ہیں میرے استاد سید احمد حسن صاحب. میرا ان کا رشتہ یہ ہے کہ میں ان کا پردادا ہوں اور یہ میرے پڑپوتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی. اچھا. تو میرا سگا بھانجا نصیر حسن نیر، وہ میرا سگا بھانجا ہے اور یہ اس سگے بھانجے کے پوتے ہیں. تو اس رشتے سے آپ میرے کیا ہوئے؟ پڑپوتے. ہاں. اور میں آپ کا کیا ہوا؟ اچھا. تو اب یہ بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے کمپیوٹر کا اور ہر طرف کمپیوٹر کا زور ہے. میں نے تو صرف تصویر دیکھی تھی اور پہلے میں نے یہ سوچا کہ یہ شاید میرے مطلب کی چیز نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے، ایک بات بہت دلچسپ بتاتا ہوں، بڑی پرائیویٹ بات ہے لیکن اب سب کو آپ معلوم ہو جائے گا. میں نے ایک اپنی نوٹ بک تیار کی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس میں اپنے ہی اقوال زرین لکھا کرتا تھا. تو اس میں ایک قول یہ تھا کہ جس دن آدمی کو شدید ضرورت کے باوجود جب انسان سیکھنے سے انکار کر دے کہ میں I'm too old، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بات صرف اتنی ہے کہ جس دن وہ سیکھنے سے انکار کرتا ہے اور ضرورت شدید ہوتی ہے تو وہ اس کے بڑھاپے کا پہلا دن ہوتا ہے. تو جب مجھے یہ بات یاد آئی، میں نے کہا نہیں، میں بوڑھا ہونے سے تو بالکل انکار کرتا ہوں، میں ہو ہی نہیں سکتا. آخر تک مجھے سیکھتے ہی رہنا ہے اور سیکھنا ہی جو ہے وہ انسان کی بڑائی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہاں دیکھیے یہ کمپیوٹر، یہ بالکل برینڈ نیو کمپیوٹر ہے، شاید 500-600 یا $700 کا. یہ میرا بیٹا زہیر نغمی، اس سے میں نے کہا کہ مجھے ایک کمپیوٹر چاہیے، تو وہ جا کے کمپیوٹر لے آیا، لا کے رکھ دیا. اب یہ مہینہ ہو گیا ہے اور یہ بس یہ میرے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے یہ کمپیوٹر صاحب. اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کھولنا بھی نہیں آتا. تو آپ مجھے سکھا دیں گے؟ ہاں جی. دیکھیے میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں بننا چاہتا اس علم کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی میری ضرورت ہے، یہ میرا دفتر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ اس دفتر میں صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں. تو بہت ڈھیروں کام ہوتے ہیں اور اس میں کمپیوٹر کی بڑی شدید ضرورت پیش آتی ہے. مگر وہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کمپیوٹر کھولا کیسے جاتا ہے؟ جی بتائیے. تو پہلے تو اگر یہاں پہ ایک لائٹ جلی ہے جی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر آن ہے. ہاں. اور آپ کو صرف ماؤس کو موو کرنا ہوتا ہے. اچھا ماؤس تو چوہے کو ہم کہاں کرتے ہیں، یہ کیا؟ ہاں جی. تو اس کو چھوا کر اچھا. تو اب آپ کا آ گیا، اسکرین کھل گئی. اچھا. اب آپ کو بس پاسورڈ ڈالنا ہے اپنا جو آپ نے سیٹ کیا تھا. اچھا وہ اب میں بھول گیا، بتائیے. آپ کا پاسورڈ ہے. تو اب اس کمپیوٹر کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ ہے. دیکھیں، ایک تو میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میں نے کمپیوٹر خرید لیا ہے، دوستوں کو پتہ بھی چل گیا ہے اور یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ میرا ای میل ایڈریس کیا ہے. تو ان کی میل میں نے سنا ہے کہ آ رہی ہے اور اس کو بھی جمع ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں. میں اس میل کو خود بخود کھولنا چاہتا ہوں. آپ مجھے سکھا دیں تو پھر یہ ایک تو یہ آئٹم ہو گیا. دوسرا آئٹم یہ ہے کہ جیسے میں آج کل ایک میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو اس کتاب میں لکھنؤ کا بار بار ذکر آتا ہے اور میں لکھنؤ میں رہا ہوں، میں تعلق بھی وہیں سے ہے. تو
میں بہت سی بھولی بسری باتیں ہیں جو اب یاد نہیں آتی ہیں. مثال کے طور پر راجا صاحب محمود آباد کا وہاں ایک قیصر باغ کے نام سے محل سرا تھی. وہاں میں جایا کرتا تھا. اب میں اپنی یاد تازہ کرنے کے لیے جاننا چاہتا ہوں قیصر باغ لکھنؤ. یہ میں ٹائپ کروں تو سارے کا سارا جو ہے قیصر باغ کی ساری باتیں، اس کی ہسٹری کہ یہ پہلے واجد علی شاہ کا محل تھا، بعد میں انگریزوں نے وہ محل جو ہے وہ راجا صاحب محمود آباد کو دے دیا. اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ سکھا دیں گے مجھے؟ ہاں جی سکھاتا ہوں. اچھا. تو پہلے آپ کا جو میل ہے جس سے آپ جی میل اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں، اچھا. تو یہ نیچے میل باکس بنا ہوا ہے یہاں پہ. ہاں. تو یہ میل باکس کو آپ کو بس کلک کرنا ہے ہاں. اور یہ آپ کی ساری میل آ گئی جو آپ کو آتی ہے. اور یہ آپ کا یہ بتا دے گا آپ کون سا اکاؤنٹ ہے. یہ آپ کا جی میل کا جو آپ یوز کرتے ہیں. تو اب جو بھی آپ کو ای میل سینڈ کرے گا وہ سارا یہیں پہ آ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت خوب. یہ تو یہ ان باکس سے بتا دے گا کہ آج آیا ہے، کل آیا ہے اور فرائیڈے کو. اور اب مثلاً آپ بتائیے کہ کتنی پرانی میل یہاں جمع ہے؟ یہ جون سے. ہاں. جون کے مہینے کی میل جو ہے وہ یہاں ہے. ہاں جی. مجھے نہیں معلوم ہے کو کیا میل آئی. جون میں. ہاں. تو آپ کو کیا یہ میل باکس کیسے کام کرتا ہے کہ یہ ٹائم سے آپریٹ ہوتا ہے. تو جو بھی نیو ای میل ہے وہ اوپر ہوئے گی، جو پرانی ہے وہ نیچے ہوئے گی. چلیے سب سے پہلے جو تازہ ترین میل ہے نا، ہاں جی، وہ کیا ہے؟ تو ابھی تو بس آپ کو کوئی ایڈ آئے ہیں کلارک جوتے کے. اچھا. اور ستیہ پال ہاں ستیہ پال آنند صاحب. ہاں جی، ان کی بھی کوئی ای میل آئی ہے. تو لیکن آپ کی جو اگر آپ کو کوئی میل دیکھنی ہے اور کوئی میل آئی ہے اس کے بعد؟ آج تو نہیں، کل آئی تھی سہیل انجم میں. سہیل انجم جو ہیں علی گڑھ میں ہیں. اچھا. یہ میرے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں. اچھا. اور ایڈیٹر پوسٹ مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے، لیکن ان سے بھی ای میل آئی ہے. اور ستیہ پر آنند، ستیہ پال آنند صاحب. ہاں جی، ان کی بھی ایک ای میل آئی ہے. اچھا. ہاں یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں. اچھا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا میل کیسے آپریٹ کرتے ہیں. ہاں. اب آپ کو سکھاتا ہوں کہ گوگل میں یہ وہی آپ چاہ رہے ہیں کہ گوگل میں کوئی سرچ کر لیں. ہاں جی. تو یہ آئیکن ہے، یہ گوگل کروم. اچھا. اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے اور پھر کھل جائے گا. اچھا. اب یہاں پہ اوپر سرچ بار خود ہی کلک ہوئی ہے. آپ کو صرف کی بورڈ میں اگر میں اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہوں میرا نکل آئے گا کچھ؟ ہاں جی. اچھا بتائیے. تو جیسے آپ کا ابو الحسن نغمی. ہاں جی یہ رہے آپ. اچھا. واہ کمال کی چیز ہے. خود ہمیں اپنی خبر نہیں تھی تو لیکن کمپیوٹر کو خبر ہے. ہاں جی. تو واقعی سیکھنے کی چیز ہے. یہ پورا جو انٹرنیٹ ہے یہ بس جیسے ایک ہی کمپیوٹر نہیں ہے، یہ پورا سروس کی طرح ہے کہ ایک ڈیٹا بیس ہے. سوچیں اور جیسے وہاں پہ وہ ڈیٹا بیس میں اس کو چیزیں پتہ ہیں، جیسے آپ کا نام، میرا نام، ایسی چیزیں. تو اس ڈیٹا بیس سے جب بھی ہم لوگ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو پھر وہاں سے اس کو بتاتا ہے کہ ان کو یہ چاہیے، تو پھر وہ ڈیٹا بیس ہم کو بتا دیتا ہے. تو ایسا طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جناب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہاں جی استاد محترم کہ میں بہت ہی سعادت مندی سے اور بڑی محنت سے آپ سے سیکھا کروں گا اور آپ مجھے سکھائیے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ابو الحسن نغمی پیش لفظ کے عنوان سے باتیں کر رہے تھے. سول کی نہایت مخلص ساتھی نذیرہ اعظم نے سول کی فرمائش پر تازہ افسانہ لکھا ہے. ان کا یہ افسانہ ہم نے سول کے چند ساتھیوں کو اجلاس سے پہلے سنوایا اور ان کے تاثرات کو ویڈیو میں محفوظ کر لیا ہے. پہلے ہم سب لوگ یہ افسانہ سنیں گے اور بعد میں سول ساتھیوں کے تاثرات سنیں گے. تو سماعت فرمائیے نذیرہ اعظم کا افسانہ.
السلام علیکم اہل سول اور دانشوران واشنگٹن. آج بہت عرصے بعد میں سول میں حاضر ہوئی ہوں ایک مختصر افسانہ لے کر. پتلی تماشا. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی کہ شام کو پتلی تماشا ہوگا. سبھی بچے، جوان، عورتیں اس تفریح سے خوش تھیں. گو کہ یہ پتلی تماشا وقتاً فوقتاً گاؤں میں ہوتا تھا اور پچھلے کئی برسوں سے ایک ہی کہانی ہوتی، اور اب تو لوگوں کو پتلیوں کی ایک ایک حرکت اور ڈائیلاگ ازبر ہو چکے تھے. مگر پھر بھی لوگ ہمیشہ اسی شوق و ذوق سے آتے جیسے یہ پتلی تماشا پہلی بار ہو رہا ہے. سب جانتے تھے کہ وہی پرانی کہانی ہوگی، پہلے پتلیوں کا رقص اور پھر ایک بادشاہ کی آمد جس کا نام مرشد شاہ تھا. بھدا زرق برق لباس میں ملبوس، گلے میں موتیوں کے ہار اور سر پر تاج. اس کا وزیر لمبا پتلی نوکدار مونچھوں والا جس کا نام منمنا وزیر تھا، چند درباری اور دیگر کچھ لوگ، اور بادشاہ کی آمد کا اعلان کہ ہوشیار گاؤں کے بادشاہ تشریف لاتے ہیں. جو ہی بادشاہ کی آمد کا اعلان ہوتا وہ جھپاک سے اپنے منمنے وزیر کے ہمراہ لوگوں کی تالیوں میں نمودار ہوتا. دربار لگتا اور درباری بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، نذرانے پیش کرتے اور اپنی اپنی جگہ ایستادہ ہو جاتے. بادشاہ اپنے درباریوں سے اپنے گاؤں کے حالات معلوم کرتا. سارے درباری یک زبان ہو کر بتاتے کہ گاؤں کا کونا کونا چمک رہا ہے، لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں. ایسے میں اچانک ایک فریادی روتا ہوا کہیں سے نمودار ہوتا اور چلاتا، مرشد شاہ، پورا گاؤں مشکلوں میں گھرا ہے. کہیں کھیت اجڑ گئے، کہیں آگ نے گھر جلا دیے، کہیں بھیڑیوں نے حملہ کر دیا اور کہیں لوگوں کے جانور چوری ہو گئے. بادشاہ پوچھتا یہ کون ہے، اور درباری اس پر پل پڑتے اور بادشاہ کو یقین دلاتے کہ یہ آدمی ہمارے دشمنوں سے تعلق رکھتا ہے. بادشاہ فریادی کی بات سے اتنا مقدر ہو چکا ہوتا کہ اپنے منمنے وزیر کو لے کر باہر نکل جاتا اور اعلان ہوتا کہ بادشاہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے وہ باغیچے میں ٹھنڈی ہوا کھانے چلا گیا اور پردہ گر جاتا. جب پردہ دوبارہ اٹھتا تو سارے درباری گیت کی دھن پر رقص کرتے نظر آتے، اور اس طرح یہ پتلی تماشا اپنے اختتام کو پہنچتا اور لوگ آپس میں ہنستے کھیلتے گھروں کو چلے جاتے. رگھو پتلی باز برسوں سے یہ تماشا کرتا آ رہا تھا. وہ مورتیاں بناتا اور ساتھ ساتھ پتلیاں بھی، انہیں بناتا، سنوارتا، ان کا ایسے ہی خیال رکھتا جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کا. اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا اور اس کی کل کائنات یہی پتلیاں تھیں. مرنے سے پہلے وہ اس پتلی گھر کو اپنے دوست بالے کو سونپ گیا تھا. بالا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا اور اب یہ کام اس کے بیٹے فیکا اور شالو کر رہے تھے. اتنے برسوں میں نہ کوئی نئی پتلی بنی اور نہ ہی نئی کہانی. فیکے اور شالو نے جب یہ کام شروع کیا تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ رگھو اور بالا کس طرح ہر بار ایک نئی کہانی لے کر آتے تھے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو بادشاہوں کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں، سو اپنی سمجھ کے مطابق ایک کہانی گڑھ ڈالی، اور اب برسوں سے یہی کہانی اس گاؤں کا حصہ بن چکی تھی. پتلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھیں، مگر دونوں بھائی دھاگوں سے باندھ کر لئی سے ان کے بازو چپکا کر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے. شام ڈھلنے لگی تھی. لوگ دھیرے دھیرے برگد کے درخت کے گرد جمع ہونے لگے تھے جہاں یہ تماشا ہونا تھا. پتلی گھر بنایا جا چکا تھا. ہمیشہ کی طرح اس بار لوگوں کو گاؤں کا حوالدار نظر نہیں آ رہا تھا، جو ہر پتلی تماشے میں آتا، خاموشی سے تماشا دیکھتا اور اسی طرح چپ چاپ اٹھ کر چلا جاتا. مگر اس کے آنے سے یہ ضرور ہوتا کہ لوگ کچھ منظم ہو جاتے. خاص طور پہ اس کی پیٹی سے بندھی پستول سے لوگ سہم سے جاتے تھے اور کھل کر اپنی خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے. تماشا شروع ہو چکا تھا. بوسیدہ پتلیاں رقص دکھا چکی تھیں اور بادشاہ کی آمد کا
اعلان ہو چکا تھا۔ لوگ چونکے اس وقت جب انہوں نے ایک ٹانگ کا بادشاہ دیکھا، نہ اس کے سر پر تاج تھا اور نہ ہی گلے میں ہار۔ درباری اسی طرح سجدہ ریز ہوئے، اور اس سے پہلے کہ بادشاہ درباریوں سے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ لیتا، اچانک روتا ہوا فریادی دہائی دینے لگا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی ٹانگ پر کھڑا ہو کر دہاڑنے لگا اور درباریوں کو لان تان کرنے لگا۔ لوگوں کا جوش اور حیرت اس لان تان کا ساتھ دینے لگی۔ اور تو اور منمنا وزیر بھی آج سینہ تان کر درباریوں کے خلاف بول رہا تھا۔ درباری رو رہے تھے اور بادشاہ انہیں اپنی اکلوتی ٹانگ سے اچھل اچھل کر مار رہا تھا۔ گاؤں والے آوازیں لگا رہے تھے، اور مارو سالوں کو، اور مارو، اور اچانک بادشاہ منظر سے غائب ہو گیا۔ لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ انہیں پتا تھا کہ اب اعلان ہوگا کہ بادشاہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے باغ کی سیر کو جا چکا ہے، مگر یہ کیا؟ وزیر تو اپنی جگہ پر تھا۔ درباری ادھر ادھر پڑے تھے۔ وزیر کا سر اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میرے دوستو، آپ سب برسوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس تماشے میں کوئی نئی بات کیوں نہیں آتی۔ آج کے بعد آپ کو نئی پتلیاں اور نئی کہانیاں ملیں گی۔ پتلی گھر کے اسٹیج پر کپڑے کا ایک گڈا نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور جھوم جھوم کر اعلان کر رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی اور ہاتھوں کے اشارے بھی، اور آج بغیر درباریوں کے رقص پردہ گر گیا۔ لوگ متجسس تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ایک دم ایک آدمی بول اٹھا، ارے فیکا اور شالو تو یہ بیٹھے ہیں، کیوں، کیا ہوا؟ تم دونوں ایسے ڈرے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ اور یہ تماشا کون کر رہا ہے؟ تم خود ہی جا کر دیکھ لو، اب ہم اگلی بار اس کے ساتھ مل کر یہ تماشا کریں گے، شالو کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ جب کچھ لوگ پتلی گھر کے پیچھے پہنچے تو دیکھا ان کا خاموش تباہ پستول والا حوالدار پتلیاں سمیٹ رہا تھا۔ شکریہ۔ نذیرہ اعظم نے اپنی اس مختصر کہانی میں پتلی تماشا میں بڑے ایک ہمارے جو بر صغیر کی سماجی اور معاشرتی زندگی ہے اس پہ بڑی سادگی سے، بڑی پرکاری سے انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی زندگی کے جو یکسانیت ہے اسے توڑنے کے لیے کسی نہ کسی وقتی ایکسائٹمنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، جو چند لمحے کے لیے صحیح انہیں جو ان کی الجھنیں ہیں اس سے وہ فرار دلا دے۔ اور جہاں زیادہ تر لوگ اپنی محنت اور اپنی اہلیت کے استعمال کر کے اپنی روزی کمانے کے بجائے اپنے اجداد کی، اپنے پرکھوں کی جو ان کا فن ہے یا ان کی املاک کو بیچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ نذیرہ اعظم کی ایک خوبصورت سمپل اور سادہ الفاظ میں لکھی گئی کہانی ہے جس پتلی تماشا۔ اس کہانی کی کچھ اگر میں بات کروں تو اس کی تنقیدی حوالوں سے دو طرح سے بات ہو سکتی ہے۔ پہلا حوالہ اس کا یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ اور اپنی کہانی کے ساتھ اس طرح نتھی ہے کہ وہ ازل سے ابد تک اسی کہانی کو طوطے کی طرح دہراتا ہے۔ وہ کہانی ہم شر اور خیر ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح آپس میں ڈیفیوز ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اپنی برتری کو عیاں کریں، معاشرتی کہانی ہے، اور اسے معاشرے کی اس بات کو اس میں کمپلیٹلی طور پہ کوشش کی گئی ہے کہ انسان ہر دور میں، ہر وقت، ہر موقع پہ، ہر وقت سفر کے اندر ہے۔ داستانی اسلوب میں جدید افسانہ لکھنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ پتلی تماشا کہنے کو ایک ہمارے ماضی کا قصہ ہے، لیکن پتلی تماشا آج کی داستان بھی ہے، آج کی کہانی بھی ہے۔ نذیرہ اعظم نے جس خوبی سے پتلی تماشا کو
آج کی زندگی سے ریلیٹ کیا ہے، جس خوبی سے آج کے واقعات کو بیان کیے بغیر آج کی کہانی بنایا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ پتلی تماشا جو ہے وہ ایک ایسا افسانہ ہے کہ جس میں بہت ساری کردار ہیں۔ جیسا کہ آپ نے عنوان سے سمجھا ہوگا کہ ظاہر ہے اس میں مختلف قسم کے کردار اسٹیج پہ آتے ہیں، اپنا رول ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اس افسانے میں میرے خیال میں پتلیوں سے زیادہ اہم کردار تماشبین کا ہے۔ وہ تماشبین جو ہر سال ایک ہی کہانی کو دیکھنے کے لیے بار بار آتے ہیں، کہانی بالکل چینج نہیں ہوتی، اس میں وہی بادشاہ ہے، وہی ایک دانا وزیر ہے، یا یہ سمجھ لیے چلاک وزیر ہے جو بادشاہ اسی وزیر کے ذہن سے سوچتا ہے، اور کچھ خوش آمدید درباری ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ افسانہ جو ہے ہمارے اس فرسودہ نظام کی عکاسی کر رہا ہے، جو آج کل ہم جو نظام دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بالکل ہپناٹائز ہے، وہ اسی دہرائی ہوئی کہانی کو خاموشی سے واچ کر رہی ہے، اور ان کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کہانی بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی۔ لیکن آج کا ان کا یہ افسانہ ایک علامتی اور استعاراتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب ادیب کو بات کرنے میں دشواری ہو یا اس پر کوئی ایسی معاشرتی یا ملکی پابندی ہو تو وہ اپنی بات کو استعاروں میں اور علامتوں میں بیان کرتا ہے۔ تیسری طرف جو اشارہ ہے کہ وہ جو لوگ عوام کی خدمت کا حلف نامہ اٹھاتے ہیں وہ خود ہی ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کی قسمت وہ اپنی مٹھی میں لے لیں۔ اس کہانی کے اندر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کس طرح ایک با اثر جو معاشرے کا شخص ہے وہ کس طرح سماج میں اپنی مداخلت، اپنے اثر کو اور اپنی استعماری رویوں کو وہ کس طرح عوام کے اوپر اس کو اثر انداز کرتا ہے۔ کہنے کو یہ ماضی کی کہانی ہے، لیکن یہ ماضی کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی کہانی ہے، یہ ہماری کہانی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے۔ رگھو اس کھیل کو کیسے چلاتا تھا اور اس وقت کیا حالات تھے، اور جب اس کے بیٹے یہ کام کرنے آئے تو حالات کیسے بدلے، اور کیسے ایک دن سب کچھ تتر بتر ہو گیا، کیسے حاضرین جب یہ دیکھنے پہنچے کہ اس تماشے میں یہ بربادی کیسے ہوئی تو پیچھے کون کھڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ اصل بات کہنا بہت مشکل کام ہے، نذیر اعظم نے تو ثابت کیا کہ یہ بہت آسان کام۔ نذیر اعظم اپنا تازہ افسانہ سنا رہی تھی۔ میں نہایت مسرت سے اعلان کرتی ہوں کہ ہندوستان کے معروف افسانہ نگار سید محمد اشرف ہمارے آج کے اجلاس میں شریک ہیں۔ اشرف صاحب نے خاصے چونکا دینے والے افسانے لکھے ہیں، نئے تجربے کرنے سے انہیں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ نمبردار کا نیلا، بعد صبا کا انتظار ان افسانوں کے مجموعے ہیں جو خاصے مقبول ہوئے۔ سنا ہے کہ بعض نہایت سینئر افسانہ نگار بیویاں آپ کی والدہ محترمہ محبوب فاطمہ سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اس میں چغتائی یعنی عصمت آپا بھی آیا کرتی تھیں اور صاف صاف کہہ دیا کرتی تھیں کہ محبوب فاطمہ، یہ جو ہمارے کلچر میں مہمانوں کے لیے پلاؤ، زردہ، قورمہ اور فیرینی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے مجھے ذرا بھر رغبت نہیں، میں تو بس دیہاتی کھانے کھاؤں گی۔ سوسائٹی آف اردو لٹریچر کے ارباب حل و عقد اور احباب کی خدمت میں سید محمد اشرف کا سلام و رحمت کا نذرانہ آداب۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اس سوسائٹی کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ سوسائٹی میرے بہت ہی پیارے ماموں سید ابوالحسن نقوی
اور بہت ہی محبوب معنی یاسمین مامی یہ قائم کی ہوئی ہے، اور میں پہلی دفعہ اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں۔ آج سے بہت پہلے میں نے ایک کہانی لکھی تھی، باد صبا کا انتظار۔ اس میں ایک کمزور لیکن بہت ہی حسین و جمیل، بہت خوبصورت ایک مریضہ ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا ایک حسین و جمیل توانا شخص ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس مریضہ کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی جب تک اسے نئی آکسیجن نہیں ملے گی، تازہ ہوا نہیں ملے گی۔ تو وہ توانا شخص پوچھتا ہے کہ اگر وہ آکسیجن نہیں مل پائے تو ڈاکٹر جواب دیتا ہے تو آپ ختم ہو جائیں گے، یعنی اردو تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اگر اردو زبان ختم ہوگی تو گنگا جمنی تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اب معلوم نہیں کہ ہندوستان میں اس زبان کو کتنی آکسیجن مل پا رہی ہے اور کتنی مل پائی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ امریکہ کے اس حصے میں جہاں پہ نغمہ ماموں رہتے ہیں، سول کو انہوں نے وہ آکسیجن فراہم کی سول کے ذریعے سے، اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ زندہ رکھا جاتا ہے تو زبان جو ہے وہ سانسوں میں خوشبو کی طرح اور خون میں روانی کی طرح دوڑتی ہے، اور تہذیب گل گلزار ہو جاتی ہے، جینے میں لطف آنے لگتا ہے۔ جب میں علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تو اس زمانے میں علی گڑھ میں بڑے بڑے استاد موجود تھے فن کے، رشید احمد صدیقی صاحب، پروفیسر عالم مسرور، قاضی عبدالستار، خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، وحید اختر انصاری، پروفیسر ساجدہ زیدی، پروفیسر زاہدہ زیدی، منظور ہاشمی صاحب، اور ساتھیوں میں فرحت احساس، آشفتہ چنگیزی، شارق ادیب، عبدالرحیم قدوائی، محی الدین اظہر، مہتاب نقوی، اسد بدایونی، طارق ستاری، پیغام آفاقی، ابن کنول، غرض کے ایک پوری کہکشاں موجود تھی، اور بڑا سنہرا زمانہ تھا وہ علی گڑھ میں، ادب کے بارے میں بھی اور تہذیب کے بارے میں بھی۔ ویسے تو ہر انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھ جس زمانے میں علی گڑھ کا طالب علم تھا اس زمانے میں علی گڑھ کا سنہرا دور چل رہا تھا، لیکن میں نے جتنے نام آپ کے سامنے لیے اسی سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ علی گڑھ میں اس زمانے میں جو مہمان آیا کرتے تھے ان کی ضیافت اور مہمانداری کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری تھی، کیونکہ ہم یونیورسٹی لٹریری کلب کے سیکریٹری تھے۔ تو اسی سلسلے میں کبھی عصمت آبا سے، کبھی قرۃ العین حیدر سے، حیات اللہ انصاری سے، سدا جعفری سے، پاکستان سے ایک دفعہ حفیظ جالندھری آئے، ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور محبتیں ان لوگوں سے ملتی تھیں، بڑی شفقت فرماتے تھے یہ لوگ۔ عصمت آبا سے تو ہماری بمبئی میں ہی ملاقات ہوئی جب میں علی گڑھ میں نہیں آیا تھا، تو ہم لوگ ایک دن چرچ گیٹ کے پاس ان کے گھر پہنچے تو عصمت آبا بہت خوش ہوئی، انہوں نے فوراً اپنی مددگار خاتون کی مدد سے کچھ چیزیں پکوائیں، ہم لوگوں کو خوب کھلایا پلایا، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں کہانی بھی لکھتا ہوں تو کمرے کے اندر گئیں اور ایک پلیٹ بھر کے خوب بہت سے بادام لے کے آئیں، کہنے لگے تم بادام بھی کھاؤ کیونکہ تم کہانی بھی لکھتے ہو۔ غرض یہ کہ اس کے بعد تو پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب علی گڑھ آتی تھی تو پروفیسر مجیب کے یہاں قیام ہوتا تھا، اور ان کی بیگم جمیلہ آپا سے ان کی بہت دوستی تھی، اور ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھیں، تو کسی لڑکی کے ذریعے خبر کرا دیتی تھی کہ اشرف کو فون کر دینا اس کے ریزیڈینشیل ہال میں کہ وہ مجھ سے آ کے مل جائے۔ اب میں جو ملنے گیا ان کے پاس تو دیکھا کہ عصمت آپا آنگن میں بیٹھی ہوئی ایک چارپائی پہ جمیلہ آپا کے ساتھ اور ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ کوٹ پیس کھیل رہی ہیں، اور مونگ پھلی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چھلکوں کا بھی اور مونگ پھلیوں کا بھی۔ کہنے لگی آؤ کوٹ پیس کھیلو، آؤ مونگ پھلی کھاؤ۔ میں نے کہا کوٹ پیس آپ کھیلیے، میں مونگ پھلی کھا لیتا ہوں۔ ایسی ملاقاتوں کے سلسلے میں ایک دن کہنے لگیں بڑا دل چاہتا ہے کہ تمہارا قصبہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے بھی وہاں پہ ایک عزیز رہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کل ہی چلیے، کل نہیں پرسوں چلیں گے، تم پرسوں آنا، گھنٹے کچھ گول کر دینا اور آ جانا چپ چاپ نکل کے، ہم لوگ چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر صاحب جب میں پہنچا ان کے گھر جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی تو جمیلہ آپا بولی ارے اشرف تم کو دیر ہو گئی، اور عصمت آپا تو سویرے ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کمال ہے۔ خیر میں بھاگا بس اسٹینڈ گیا کہ شاید وہاں نظر آ جائے، لیکن وہاں پہ بھی نظر نہیں آئی، تو میں بس میں بیٹھ کے اپنے قصبے ماہرانہ شریف آ گیا اور سیدھا اس گھر میں پہنچا جو ان کے میزبان کا تھا۔ تو وہ جو میزبان تھی ان کو امی کہتی تھی، ہم نے کہا امی وہ عصمت آپا آئی ہوئی تھیں، وہ کہاں ہیں؟
کہنے لگی بیٹا آئی تو تھی لیکن وہ تو سویرے سے نکلی ہوئی ہیں. میں نے کہا کہاں؟ یہاں کس سے جان پہچان ہے ان کی؟ کہنے لگی وہ تو جنگل کی طرف نکل گئی. اب وہاں ماریڈا کیونکہ وہ کھیتوں اور باغوں کے درمیان بسا ہوا تو ہم سمجھتے ہیں اس کو جنگل ہی کہتے ہیں. میں نے کہا جنگل کی طرف نکل گئی؟ کہ ہاں بیٹا وہ نکلی ہوئی ہیں بہت دیر سے, مجھے تو ڈر لگتا کوئی لکڑ بگا وغیرہ نہ کھا جائے ان کو. میں نے کہا خیر لکڑ بگے کی کیا مجال کہ اتنی تنوتوش کی خاتون کو کھا سکے, لیکن میں جا کے دیکھتا ہوں. اب جب بازار میں نکلا تو میں نے پوچھا کہ اسپتاپا تو آپ نے کسی کہا صاحب ہم نے ایک خاتون کو دیکھا جو بڑی سی ساڑی اور بڑا سا بلاؤز پہنے ہوئی تھیں اور ان کے پٹے بال کٹے ہوئے تھے اور چمڑے کی سینڈل پہنے تھیں, رپا رپ سگریٹ پیتی ہوئی چلی آ رہی تھی. ارے کہاں؟ کہ لیں جنگل کی طرف. اب میں جنگل کی طرف بھاگا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا, دور سے دیکھا کہ عصمت آپا جو کھڑی ہوئی کسی کرگھے والے سے کچھ بات چیت کر رہی ہیں. میں چپ کے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کرگھے والے سے سودا بھی کر چکی تھی اور ایک عدد بڑا سا تھان کپڑے کا ان کے ہاتھ میں تھا. تو مجھے دیکھتی بولی ارے اشرف آؤ دیکھو میں نے کتنا اچھا تھان خریدا ہے اور بڑے سستے داموں میں خرید لیا. میں نے کہا آپ کیا کریں گی اس کا؟ کہ لے کیا بتائیں تمہیں, جب میں اس کو ڈائی کرا کر بمبئی میں اپنے فلیٹ میں جو ڈرائنگ روم میں لگاؤں گی اور وہاں پہ بڑے بڑے فلم والے آتے ہیں, جب کہیں گے ارے عصمت آپا اتنا اچھا آپ نے پردے کا کپڑا کہاں سے لیا, تب سوچو مجھے کتنی خوشی ہوگی. میں نے کہا اچھا, اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو تھیلیا ہے اس میں کیا ہے؟ کہ لے اس میں جام ہے. میں نے کہا جام؟ کہ لے جام کا مطلب امرود, بمبئی میں اس کو جام کہتے ہیں. وہاں 5 روپے کا ایک ملتا ہے اور یہاں 5 روپے کی 1 کلو مل گئی. میں نے تو بھیا 2-3 کلو لے لیے. ارے میں نے کہا عصمت آپا یہ تو ہمارے باغ میں بہت سارے تھے. کہہ لیں وہ اپنی جگہ لیکن اس کی بھی تو بھائی بکری ہونی چاہیے. اب تم گھر چلو, اب کھانے وانے کا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ نے کھانے کے لیے کہا تھا کہ وہ بالکل دیہاتی کھانا ہونا چاہیے, تو میں نے اپنی والدہ سے پہلے ہی کہلوا دیا تھا. تو میری والدہ نے پوچھا بھی کہ عصمت آپا کو کیا پسند ہے, تو عصمت آپا آپ نے تو کچھ بتایا نہیں تھا, اب میری والدہ نے جو بنایا وہ چل کے کھائیے. کہ ہاں چلو. اب ہم پہنچے گھر پہ تو ہماری والدہ تو ان سے پہلے سے واقف تھی ان کی کتابوں کے ذریعے سے, اور ہماری بڑی اماں جو ہماری والدہ کے مقابلے میں کچھ زیادہ قصباتی تھیں وہ بھی عصمت آپا کے نام سے واقف تھی اور ان کو دیکھنے کا بہت شوق تھا. اب جو انہوں نے دیکھا ان کا پورا پروفائل تو وہ تو تھوڑی گھبرا سی گئی, لیکن بہرحال تھوڑی دیر کے بعد عصمت آپا بے تکلف ہو گئیں اور بڑے سے تخت پر ایک بڑا سا مشرقی انداز کا دسترخوان لگا اور اس کے اوپر صاحب 10 قسم کی چیزیں جو تھیں, اروی کے پتے اور مونگ کی دال کی منگوچھیاں اور ماش کی دال کے رکھوچے اور بیسن کی پکوڑیاں, بلکہ کچھ آلو کی اور پیاز کی پکوڑیاں بھی تھیں, اور پالک کا ساگ اور مکا کی روٹی اور سرسوں کا ساگ. سردیوں کا زمانہ تھا, وہ بتھوے کی ترکاری بھی, بتھوے کا ساگ بھی, بتھوے کے ساگ کے پراٹھے, بتھوے کی روٹی, بتھوے کا رائتا, اور صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے بھرے ہوئے بینگن, اور ہماری والدہ بہت اچھا پکاتی تھیں آلو ٹماٹر میتھی کے ساتھ وہ, اور کاشی پھل کی سبزی تھی, کیونکہ کاشی پھل ہمارے علاقے میں برات کا کھانا مانا جاتا ہے. دیہات میں کاشی پھل کی سبزی ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے اور بورا اور گھی ہوتا ہے. یہ سب چیزیں لوازمات موجود تھے, اور کچوری, اور ایک مالپوڑا کہلاتا ہے وہاں پر جو میٹھے پراٹھے ہوتے ہیں, اور رساول. تو رساول کے ساتھ ساتھ گڑ والے چاول بھی الگ سے امی نے بنا لیے تھے تاکہ عصمت آپا یہ نہ کہیں کہ گڑ والے چاول تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا جو دیہاتی کھانا ہوتا ہے. غرض یہ کہ عصمت آپا تو دیکھ کر کھل اٹھی, کہنے لگی واہ کتنے دنوں کے بعد میں ایسا کھانا کھا رہی ہوں جس میں کسی شہری کھانے کی بو باس بھی نہیں ہے. اور صاحب انہوں نے ایک ایک نوالا کر کے جو کھایا تو ماشاءاللہ ایک ہی ایک نوالے میں ان کا پیٹ بھر گیا, کیونکہ اتنی بہت سی چیزیں تھیں ماشاءاللہ سے. اب اس کے بعد مجھ سے کہنے لگیں کہ چائے بھی پینے کو دل چاہ رہا تھا. خیر چائے آئی ان کے لیے, چائے پینے کے بعد پھر وہ باتیں کرنے لگی, اور باتیں کرتے کرتے اچانک انہوں نے جو ہے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے اپنا سگریٹ نکالا, سگریٹ کا پیکٹ, اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی اور تیلی نکال کر جو زوردار بھڑک کے ساتھ انہوں نے سلگائی. تو میری بڑی اماں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو اتنے قریب سے سگریٹ سلگاتے ہوئے دیکھا ہوگا. اوئی کہہ کے اچھل کے بھاگی وہ. تو عصمت آپا ہنسنے لگی اور بہت خوش پھر واپس آئیں, اور پھر مجھے بعد میں اطلاع بھی دی کہ میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں وہی پردے لگوا لیے ہیں. کیسی کیسی ہستیاں تھیں اور کیسے کیسے انسان تھے اور کیسے خوش نصیب تھے ہم لوگ اپنے بچپن میں اور لڑکپن میں اور شروع جوانی میں کہ ہمیں ایسے بزرگوں کی شفقتیں اور محبتیں حاصل ہوئیں. اور
خلوص العین حیدر، قاضی عبدالستار، عرفان صدیقی، رشید احمد صدیقی، شہریار، ندا فاضلی، بشیر بدر، مشتاق یوسفی صاحب، مشفق خواجہ صاحب، ان سب لوگوں سے بڑی محبتیں ملی ہیں. اور کبھی انشاءاللہ موقع ہوا اور نغمی مامی کو حکم ہوا تو پھر کسی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آداب. خدا حافظ. ارے ممی باجی آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ ارے بھائی ابھی ہم اشرف کی باتیں سن رہے تھے اور انہوں نے جو دیہاتی کھانوں کا ذکر کیا تھا تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے بھی تھے پکاتے ہوئے، جب بڑے ہوئے تو خود بھی پکایا. تو اس میں سے جو اشرف نے نام نہیں لیا ہے وہ بھول گئے ہوں گے، اس میں ہوتا ہے ایک کھنڈویاں. کھنڈویاں آپ ذرا سوچیں ذرا نام کیسا ہے کہ کھنڈویاں، یہ خاص دیہاتی نام ہے. تو اس میں کھنڈویاں جو پکتی ہیں اس میں بیسن سے پکتی ہیں. تو بیسن کو دیکھیے ہمارے پاس یہ ہے اور اس کو ہم 4 لوگوں کے لیے اگر ہمیں بنانا ہے تو ہم اس میں تو یہ آپ جو مگ ہے یہ پورا بھریں گی اس کو، یہ جو بھی یہ تو مگ ہے یا کپ ہے؟ ہاں یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اچھا ہاں تو اس لیے اس کو تھوڑا سا میں نے کم کر دیا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ اتنا ہے. تو یہ 4 آدمیوں کے لیے آپ لے رہی ہیں تقریباً آدھا مگ. ہاں اچھا یہ ہو گیا. ہاں اب یہ میں نے اس میں ڈال ٹھیک یہ ڈال دیا. ہاں ہاں اور تھوڑا سا اس میں نمک بھی حسب ذائقہ جب جیسا جس کو پسند ہو وہ نمک بھی ڈال دیں. تو اس کے بعد اس میں پانی جو ہے وہ کم از کم 4 مگے جو ہیں جی وہ ڈالنا ہے پانی. اچھا اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہیں کہ اس میں جو گلتیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کو ذرا دیر تک کے ہلانا پڑتا ہے، اور ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں اور کسی طریقے سے اس کو یہ ایسے کر کے یہ دیکھ لیجیے یہ جو پڑ رہی ہیں جی تو ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. خیر وہ ہم بعد میں کرتے رہتے ہیں ایسے ہی. بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. آج کل تو بلینڈر چل گئے ہیں، بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں. تو اگر ہم نے بلینڈر کا استعمال کیا تو پھر تو یہ دیہاتی کھانا نہیں رہے گا. وہ نہیں رہے گا نا، اسی لیے ان کو ہاتھ سے ہی کرنا ہوتا ہے. اچھا تو اب اس کے بعد سمجھ لیں کہ یہ اب یہ اس میں جو گلتیاں پڑ گئی تھیں وہ قریب ختم ہو گئی ہیں. اور اب ہم اس کو اٹھا کے چولہے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. دیکھ لیجیے اور اس میں نمک پڑ چکا ہے اور اب ہم اس کو برابر چلا رہے ہیں تاکہ اس کی گلتیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ پانی آپ نے جتنا ڈالا ہے ہاں یہ کافی ہے یہ کافی ہے پانی. تو یہ تو بالکل کڑھی کا انداز نہیں ہے یہ. نہیں ابھی یہ اتنا پکے گا کہ جس طرح سے سوجی کا حلوہ بنتا ہے اسی حلوے کو جب قطنیاں بنائی جاتی ہیں تو اس کو بالکل سکھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے بالکل حلوے کی طرح ہوگا. اور اس کو جو کسی اب ہم لوگ ویسے یہ کہ سینی یا تھالی جو کچھ بھی ہوتی تھی تو اس میں تھوڑا سا آئل لگا کے اور اس میں یہ جما دیتے تھے. اچھا مطلب یہ اب آپ نے چولہے پہ رکھ دیا اور اب آپ اس کو ایسے گھماتی رہیں گی تاکہ دیر تک یہ پکے گا نا تو اس کی جو بساط ہے تو اس کی بیسن کی وہ پھر ختم ہو جائے گی، ورنہ وہ کچا بیسن لگے گا. اچھا کیونکہ اس کو دیر تک پکنا ہے اور اتنا پکے کہ وہ خشک ہو جائے. لو بھائی اب یہ تیار ہو گیا ہے. اب یہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی کتلیاں بنا سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ میں نمک کے ساتھ پسا ہوا زیرہ بھی ڈالتی ہوں. اب اگر میں بھول گئی تھی میں ڈالنا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے 1 چھوٹی چمچی زیرے کی پسی ہوئی، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے. تو اب یہ میں جمانے کے لیے لا رہی ہوں. اچھا اب یہ میں قتلیاں جمانے کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کی قتلیاں جو ہیں وہ بہت آرام سے بن جائیں گی. اور اس کو اس طرح سے کر کے یہ دیکھیے ایسے کر کے یہ اس کی قتلیاں بنتی ہیں. تو ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تھوڑا. تو دیکھیے بالکل برابر آ جائے تاکہ اس کی قتلیاں جو ہیں وہ اچھی کٹ سکیں. لیکن قتلیاں جب ہی کٹیں گی جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بالکل گرم پہ ہوگا نا تو نہیں کٹیں گی بھائی. اچھا بھائی یہ تو آپ نے ایک روٹی کی شکل میں ایک چیز بنا لی، اب کیا کریں گی آپ اس کا؟ اب اس کی قتلیاں کاٹیں گے
اور یوں کر کے اس کی قطلیاں جو ہیں وہ یوں کٹیں گی. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بڑی بھی کر سکتے ہیں, ٹیڑھی بھی کر سکتے ہیں, بالکل سیدھی, لیکن میں آپ کو یہ سیدھی کاٹ رہی ہوں. سیدھی کاٹ کے اور پھر ان کو اس طرح سے کر دیں گے تاکہ چھوٹی ہو جائیں. زیادہ بڑی ہوں گی تو ٹوٹنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. دیکھیں اب یہ قطلیاں تیار ہیں. یہ میں نے اس سائز کی کاٹی ہیں. دیکھیے یہ مناسب سائز ہے. ایسے ہی اگر کٹ جائیں تو یہ بہت ہی مناسب ہے. یہ اس طرح کی قطلیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہیں. پھر یہ دیکھیں یہ سائز جو ہے وہ صحیح ہے. اب یہ میں نے قطلیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں. اب میں اس میں سے تیل میں نے اس میں ڈال دیا ہے. اور یہ دیکھیے میتھی کے دانے. تو میتھی کے دانہ جو ہے بس زیادہ نہیں ڈالیں, بس اتنے ہی سا ڈالنا. یہ ڈال دیا اور چولہا جو ہے وہ آن کر دیا. اب یہ تھوڑا سا میتھی دانہ جو ہے وہ کالا ہو جانا چاہیے. اگر براؤن رہے گا تو وہ صحیح نہیں ہوتا, اس کی خوشبو زیادہ اچھی نہیں آتی. اب دیکھیے میتھی جو ہے وہ کالی ہو رہی ہے. اور اس کا کرنا یہ ہے کہ پہلے اس کو بند کر دیتے ہیں چولہے کو, تاکہ وہ ایک دم سے, اور اس کا ڈھکنا جو ہے اس کو بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ ایک دم سے وہ نہ آئے اوپر. اور یہ دیکھیے پیاز ہم نے پیسی ہے, بلینڈر کی ہے, ہم نے بلینڈر سے پیسی ہے. لیکن پہلے تو پیاز اور لہسن سب سل کے پیستا تھا, لیکن اب چونکہ بلینڈر کی آسانیاں ہو گئی ہیں اس لہٰذا بلینڈر سے بلینڈ کر لیتے ہیں. تو اب ہم اس کو بگھار دیں گے. یہ لہسن ہے, یہ بھی میں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے. 2 چمچے ہیں لہسن کے. اب یہ دیکھیے میں نے لہسن ڈال دیا اس میں. اور یہ اب اس میں آپ کی پسند ہے, جیسی بھی آپ پسند کریں, زیادہ مرچ کرتے ہیں یا کم, زیادہ یہ کم, تو 1 چمچہ میں نے ڈال دیا. یہ نہ بہت ہوگا نہ زیادہ کم ہوگا. اب دیکھیے یہ ہلدی ہے, اور اس کو یہ اتنے چمچہ جو ہے 1 چمچہ یہ کافی ہوگی. اور یہ پسا ہوا دھنیا, یہ زیادہ پڑتا ہے کیونکہ اس میں مسالہ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ 1 چمچہ اور یہ 2 چمچہ, کیونکہ اس میں سادہ سالن ہوگا تو مزے کی لگیں گی. اب یہ دیکھیں یہ سالن اس کا تیار ہو رہا ہے. ابھی میں اس میں نمک ڈالوں گی اور کھٹائی. کھٹائی بہت ضروری ہوتی ہے, اگر سوکھی ہوئی مل جائے تو ٹھیک ہے. آج کل کیونکہ کچے آم بھی مل جاتے ہیں, تو یہ کچے آم میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں کھٹائی کے لیے. یہ کھٹے ہیں, ویسے تو عام طور پر مل جاتی کھٹی وہ سوکھی ہوئی, لیکن اگر نہ ہو کسی وقت, اور کسی وقت یہ ہوتی ہے کسی وقت نہیں ہوتی ہے, یہ کھٹائی پڑ گئی. اس کے بعد میں نمک ڈالوں گی. اس میں نمک جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں, جتنا بھی پسند کریں, لیکن یہ کہ کیونکہ اس کے اندر بھی نمک ہے تو اس کو ذرا خیال سے ڈالیے گا تاکہ ڈبل بھی ہو جائے گا, تو زیادہ نہ ہو جائے. اب یہ مسالہ جو ہے یہ بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جب پورا مسالہ کے ٹائم سے وہ بھون جائے گا, اور اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا پڑے گا. اب یہ ریڈی ہو گیا ہے, تو اس میں دیکھیں میں 1 پیالہ ڈال رہی ہوں پانی اس طرح کا. یہ اتنا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر میں اس میں یہ جو کٹی ہوئی رکھی ہوئی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی, یہ سب آہستہ آہستہ اس میں ڈال دیجیے. اور اس کو احتیاط کے ساتھ چلانا ہوتا ہے کہ ٹوٹ نہ جائیں. ویسے تو وہ منہ میں جا کے ٹوٹ جائیں گی, لیکن پہلے سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیے اس طرح سے یہ اس کا مسالہ جو ہے اور پانی اور اس کی کیسے مکس کیا ہے ہم نے. یہ دیکھیے یہ زیادہ نہیں پکنا چاہیے, بس تھوڑا سا پکے گا اور اس کے بعد یہ ریڈی تیار ہو جائے گا بالکل. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سب. اور جب آپ کھائیں گے نا تو اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا کہ کتنا مزے کی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیے یہ کھنڈویاں بالکل اب تیار ہیں. یہ دیکھیے 10 منٹ میں نے یہ اس کو ایسے کیا ہے, تو اس کی شکل یہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ نہ شوربہ ہے اس کے اندر اور نہ زیادہ خشک ہے. تو اس طرح کی شکل ہونا چاہیے. اور یہ اب ریڈی ہے کھانے کے لیے بالکل. تو 10 منٹ جب یہ ڈال دیتے ہیں مسالے میں تو اس میں 10 منٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹنے بھی نہ پائیں. اور دیکھیے اب میں یہ ڈونگے میں نکال رہی ہوں, بالکل صحیح نکلے رہی ہیں, کوئی اس میں ٹوٹی نہیں ہے. ان کو یاد کر لیجئے کہ ان کو کھنڈویاں ہی کہتے ہیں.
ये बचपन से मैं सुनती चली आ रही थी कि ये खंडुइयाँ हैं। आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चपाती होती जो उसके साथ भी, और नान के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी मर्जी हो, लेकिन ज़्यादा जो है वो मज़ा जो है वो चपाती के साथ आता है, हाथ की पकी हुई रोटी। तैयार हो के ये मेज़ पे आ गया है। मेरा ख्याल है कि खंडुइयाँ और किसी ज़बान में है नहीं सिवाय अवधी ज़बान में। ये तो हो गई खंडुइयाँ। अच्छा, अशरफ ने और भी नाम लिए हैं, जिसमें जैसे रसावल है, गुलम्बा है, अरबी के पत्ते हैं, मंगोचियाँ हैं, और भी बहुत सारे अवधी नाम हैं। लिहाजा इतने सारे तो हम नहीं बता सकते हैं कि शो में, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हो सकता है कि आपको फिर मैं दोबारा फिर भी बता सकती हूँ, अगर आपको दिलचस्पी होगी तो अवधी खानों से, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता हम बता दिया करेंगे कि इसकी क्या क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह भाई, बहुत ही चटपटी खंडुइयाँ खाई, बहुत मज़ा आया। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आपको 2-4 चटपटे किस्से भी सुना दूँ आज। और आज के ये दो जो किस्से हैं ये शौकत थानवी के हवाले से हैं। शौकत साहब लाजवाब इंसान थे, क्या फ़िक्रा कसते थे वो। लाहौर में एक बड़ा मशहूर मुशायरा हुआ जिसकी सदारत जिगर मुरादाबादी साहब कर रहे थे और निज़ामत शौकत साहब कर रहे थे। तो जब जिगर साहब की बारी आई तो वो स्टेज पे आके बैठे आगे, तो एक साहब ऑडियंस में से उठ के बिल्कुल जिगर साहब के सामने आके बैठ गए। तो शौकत साहब ने कहा कि हुजूर आप प्लीज़ ऑडियंस में जाके बैठिए, ये जगह ठीक नहीं है आपके लिए। तो वो साहब बहुत तनतने में थे कि नहीं साहब, हम तो यहीं बैठ के सुनेंगे। शौकत साहब ने कहा ठीक है, लेकिन बस मुझे आपको देख के हिज मास्टर्स वॉइस का लोगो याद आ रहा है। ये बात सुननी थी कि पूरा हाल कहकों से गूंज उठा और कह रुक नहीं रहे थे, और वो साहब दुम दबा के वहाँ से भागे, बल्कि मुशायरे ही से भाग गए। तो शौकत साहब इस तरह के जुमले बहुत कहा करते थे। एक और बड़ा मशहूर किस्सा उनके हवाले से है, और ये है लाहौर के पुराने रेडियो स्टेशन से। आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे, हाँ कि कोई लाहौर का कोई पुराना रेडियो स्टेशन भी हुआ करता था। जी, ये जो मौजूदा बिल्डिंग है ये 1964 में बनी थी। इससे पहले लाहौर का जो रेडियो स्टेशन था वो शिमला पहाड़ी के बिल्कुल पास फैज़ अहमद फैज़ साहब की कोठी के बिल्कुल सामने हुआ करता था, और ये प्री पार्टीशन वहाँ पे कायम हुआ था। तो उस ज़माने के बड़े बड़े नाम उस वक्त रेडियो में हुआ करते थे। अशफाक साहब, ए हमीद, सूफ़ी तबस्सुम, नासिर काज़मी, रफ़ी पीरज़ादा साहब, मोहनी हमीद, बेशुमार नाम। और मतलब एक वाहिद इदारा था उस वक्त जहाँ ये पढ़े लिखे लोग सब जमा हुआ करते थे और काम करते थे मिलजुल के। तो शौकत थानवी साहब स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पे वहाँ पे हुआ करते थे, मुलाजिम थे, उनका ऑफिस था। और शौकत साहब को तंबाकू वाला पान खाने का बहुत शौक था, और बेतहाशा पान खाते थे, लिखते जाते थे, पान खाते रहते थे, और पीक थूकते थे। और इसी सिलसिले में वो एक उगालदान अपने घर से ले आए थे जो उनकी मेज़ के नीचे रखा रहता था। तो एक दिन एक साहब उनसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा भाई चाय पियोगे? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने चपरासी को बुलाया कि भाई वो ज़रा कैंटीन में किसी लड़के को बुलाओ, चाय मंगवानी। थोड़ी देर के बाद एक लड़का वहाँ आया। वो बच्चा अभी आज ही उसने काम शुरू किया था कैंटीन पे, और वज़ीरिस्तान से आया था, और नाम उसका था बोस्तान खान। तो अब ज़रा सुनिए कि शौकत साहब और बोस्तान खान की क्या बात थी। तो शौकत साहब ने उसको देखा कि हाँ भाई वो हाफ सेट चाय ले आओ। तो बोस्तान खान बोला कि साहब
किस में लाऊं? शौकत साहब ने उसको देखा और मेज के नीचे से उगालदान निकाल के उसके हवाले किया कि भैया इसमें ले आओ। अब बोस्तान खान कैंटीन पहुंचा और कैंटीन के जो मालिक थे मोइन खान, और कैंटीन भरा हुआ था उस वक्त लोगों से। तो बोस्तान खान जाके बोला कि वो उधर जो साहब बेटा है वो आपसे चाय मांगता है इसमें। मोइन खान का हंस हंस के बुरा हाल हो गया। वो समझ गया कि आज शौकत साहब ने खूब मज़ा लिया है। लेकिन यही बोस्तान खान जब ज़रा वहाँ सेट हो गया और पूरे माहौल को समझ गया, तो उसको मालूम था कि 11 बजे रफ़ी पीरज़ादा साहब 6 अंडों का ऑमलेट और 4 टोस्ट खाते हैं। सूफी साहब चाय के साथ क्या पसंद करते हैं? ए हमीद चाय को किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से चाय का एहतमाम करते हैं। अशफाक साहब और रियाज जब आके बैठते हैं तो वो चाय के साथ क्या कुछ खाना पसंद करते हैं। उसको हर आर्टिस्ट, हर राइटर, हर शायर के बारे में पूरी मालूमात थी। बहरहाल ये 2 बातें, 2 किस्से मुझे याद आ गए तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ आज। इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी। बहुत शुक्रिया। इस लतीफ़े के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह अगले महीने 25 अक्टूबर को 1:29 पर हमारा प्रोग्राम होगा। उस वक्त तक के लिए आप सबसे खुदा हाफिज़।